بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قربان اتاری اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محبت مدینہ۔ تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے ہماری ویڈیو کا وہ ہے ایمان و کفر کا بیان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے انہیں سچا جانے۔ کفر کیا ہے؟ اگر کسی ایک ایسی بات کا بھی انکار ہے کہ جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے اور اس کو نہیں مانے گا تو یہ کفر ہے۔ جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا یا پھر نماز کو نہ ماننا، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہ جاننا، یا قرآن کو اللہ کا کلام نہ کہنا یا نہ سمجھنا، اور کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کرنی یا کسی سنت کو للکارنا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے، تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے تو کافر سمجھا جائے گا، اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا، دل سے نہیں۔ اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانیاں ہیں، جب ان کو کرے گا تو کافر سمجھا جائے گا، جیسے جنیو ڈالنا، چٹیا رکھنا اور سلیب لٹکانا۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنا، یا کسی ضروری دینی کا منکر نہ ہو اور ضروریات دین سے کسی ضروری دینی کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا علم اس کو نہ ہو، لہذا بالکل لٹھ گنوار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی ٹھیک طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو، بظاہر وہ مسلمان ہے، حقیقتاً مسلمان، مومن ہے، کافر نہیں۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہ گار ہوگا لیکن مومن رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ عقیدہ، جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا، اور جو یقیناً حلال ہو اور اس کو حرام جاننا کفر ہے، جبکہ یہ حرام اور حلال ہونا معلوم و مشہور ہو یا یہ شخص کو جانتا ہو۔ اب چلتے ہیں شرک کے معنی کیا ہے۔ ناظرین، شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی اور خدا کو جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا اور جسے چاہے بخش دے۔ عقیدہ، کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگر بلا توبہ کیے مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر، اور یہ معافی اللہ تعالیٰ محض اپنی مہربانی سے دے یا حضور علیہ السلام کی شفاعت سے۔
کافر کے لیے دعائے مغفرت کا کیا حکم ہے؟ جو کسی مرتے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہیتی کہے یا کسی ہندو مردہ کو بے کنٹھ پاشی کہے وہ خود کافر ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ کہہ دے گا فلاں تو کافر تھا لیکن تھا وہ مسلمان اور آپ نے کافر کہہ دیا تو گناہ گار آپ ہو گئے نا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ شخص جو مر چکا ہے یا دنیا سے جا چکا ہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو سکتا ہے کہ عین آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کفر پر مرا یا اسلام پر مرا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک کیا جائے، اس لیے کہ یقیناً کافر کے کفر میں شک کرنا خود کو کافر ہو کہنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، البتہ قیامت میں یہ فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی کافر یہودی نصرانی ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر پر مرا، مگر ہم کو اللہ رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانے اور کافر ہی کا برتاؤ اس کے ساتھ کرے۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اور اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ کفر و اسلام کے سوا کوئی تیسرا درجہ نہیں، آدمی مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، بلکہ ایک ضرور ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے کہ کبھی نکالے نہ جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کہ کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع مختصر تھا، تو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بات بتائی جائے کہ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ایمان جانے کا بھی ڈر ہے۔ تو خدا را ایسی باتیں مت کہا کریں کہ جس کا علم نہ ہو، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور قبر میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔